لوگ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں۔ ہم روز گناہ کرتے ہیں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ ہم مجبور اپنی عادت سے، اور وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ لوگوں کو عزت دینا بھی گناہ ہے، بیچارے ہضم ہی نہیں کر پاتے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں کا سامنا ہو جن کا کبھی گمان بھی نہ ہوا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی دے گا جن کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہونا۔ پھر سناتے ہوئے خدا کو حال دل، ہم بچوں کی طرح سسک پڑے۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہو۔ انسان دو پاؤں کا جانور ہے، اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرا قدم اس کی قسمت اٹھاتی ہے۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی تھا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے یقیناً ایک جسارت ہو گئی ہے۔ تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہوگی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں، کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ زندگی کی تھکاوٹ موت کے بعد ہی اترے گی۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ برداشت کئی دفعہ تمام مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ لوگ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں۔ پھر سناتے ہوئے خدا کو حال دل، ہم بچوں کی طرح سسک پڑے۔ لوگوں کو عزت دینا بھی گناہ ہے، بیچارے ہضم ہی نہیں کر پاتے۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہو۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ ویسے تو انسان خاک ہے، مگر لفظوں میں آگ لیے پھرتا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے یقیناً ایک جسارت ہو گئی ہے۔ تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہوگی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ نمازوں میں رویا کرو، کیونکہ جو لوگ نمازوں میں روتے ہیں تقدیر ان کو کبھی بھی نہیں رلاتی۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں، کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ وہ من بنا چکے تھے دور جانے کا، اور ہمیں لگا ہمیں منانا نہیں آتا۔ آزاد ہو جاؤ دنیا کی ہر فکر سے، ایسا بے غرض کوئی سجدہ ملے۔
وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ یہ شکایت نہیں تجربہ ہے، قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ کیوں تلاش کرتے ہو ان لوگوں میں ہنسی جن کی وجہ سے تم دن رات تڑپتے ہو؟ یہ آیت میرا حوصلہ ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ کچھ ایسے وقت سے گزرے ہیں کہ دل اب کوئی آرزو نہیں کرتا۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں اور سر جھکانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بے حیائی کی ٹھنڈک سے پردے کی گرمائش بہتر ہے۔ بہت ہی سیاہ ہے یہ رنگین دنیا۔ ہم تو برے ہیں جناب، آپ کے رابطے ہیں فرشتوں سے۔ کم ملتے ہیں نگینے لوگ، کثرت سے ملتے ہیں کمینے لوگ۔ مجبوریاں انسان کے شوق کھا جاتی ہیں۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ نادان بچپن ہی پیارا تھا، یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خالص ہونا پڑتا ہے۔ خیر خواہ لوگ کم اور خام خواہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے بیکار لوگوں کے پیچھے ضائع نہ کریں۔ یہ بھی اذیت ہے کہ مجھے لہجے سمجھ آتے ہیں۔ کچھ دن شاخ پر بسیرا تھا، میں سمجھتا تھا باغ میرا تھا۔ ذکر سے نہیں فکر سے پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہیں بنتا۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن۔ اچھا بن کر بھی دیکھا ہے، لوگ برا ہی کہتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے تو ہر بار چونا لگتا ہے۔ قابل اعتبار ہی اکثر قاتل اعتبار ہوتے ہیں۔ آؤ آنکھیں ملا کے دیکھتے ہیں کون کتنا اداس رہتا ہے۔ غلط انسان ہوں میں، اچھے لوگوں کے بیچ پھنس گیا ہوں۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ قال رسول اللہ احب الکلام الی اللہ اربعون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ 4 کلمات ہیں: سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ وہ آداب جو دعاؤں کو بغیر کسی رکاوٹ کے عرش تک لے جانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنا۔ نمبر 2، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کو پیارے ناموں سے پکارنا۔ نمبر 3، دعاؤں پہ صبر کرنا، دعاؤں پہ یقین رکھنا۔ نمبر 4، دوسروں کے لیے دعا مانگنا۔ نمبر 5، توبہ اور استغفار کرنا۔ یہ تمام مراحل دعاؤں کی قبولیت میں انسان کی سب سے زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت میں گھر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے،
فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ جو خواہشیں تمہیں بہت تڑپاتی ہیں وہ سب مکمل بھی کر سکتا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ رب کی محبت وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اے دلوں کو سکون دینے والے رب، میرے دل کو سکون عطا فرما۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے یعقوب کو یوسف۔ اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں مانے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے، اور ہم انسانوں کو تو چاہیے کہ ہم اس رب کا شکر ہماری کچھ دعائیں قبول نہ کرنے پر بھی کریں۔ سوچیں جو کچھ آج تک آپ نے مانگا وہ سب ملا ہوتا تو کتنے مسائل ہوتے اس وقت آپ کے ساتھ۔ اسی لیے اس کی حکمت پر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دیتے ہیں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اللہ جب دل سے نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا بھی تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اب وہ کب کیسے پوری ہوگی اس کو رب کائنات پہ چھوڑ کے سکون کرو۔ خاموشی سے خدا کے روبرو بکھری تھی، تم نے دیکھا نہیں کتنی معصوم میری محبت تھی۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ ایمان گرو ہوتا ہے قرآن کے ساتھ۔ آپ قرآن سے تعلق رکھیں اور ہر قیمت پر رکھیں۔